السلام علیکم ناظرین، میں ہوں الوین آغا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام انسائیڈ دی نیوز۔ ناظرین، پاکستان کی آج جو ایک نئی ڈپلومیٹک ون ہے اس سے آغاز کریں گے پروگرام پر، اس سے بات کریں گے۔ شروع میں سب سے پہلی جو ڈپلومیٹک ون آج میں ذکر جس کا کرتی چلوں گی وہ یہ ہے کہ پاکستان کا جو نام ہے وہ ایک بار پھر UN ہیومن رائٹس کمیشن میں جو ہے پاکستان کا نام آیا ہے، اور یہ پرابلی پاکستان کی جو ہم دیکھ رہے ہیں ایک بار پھر یہ ون ہے، اس کو کس طریقے سے وزیر اعظم عمران خان صاحب ایڈریس کرتے ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب کس طرح ایڈریس کرتے ہیں، تو دونوں کی طرف سے یہ سٹانس ہے کہ پاکستان کی نہ صرف ڈپلومیٹک ون ہے لیکن ایک پاکستان کا پازیٹیو امیج بھی ہے یہ، جس پہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا کہ وہ نہ صرف ہیومن رائٹس کی بات کریں گے اسپیسیفکلی، بلکہ وہ اسلامو فوبیا کی بھی بات کریں گے، وہ کشمیر کی رائٹس جو وائلیٹ ہو رہے ہیں کشمیریز کے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے بریف کیا کہ کس طریقے سے اسلامو فوبیا نے افیکٹ کیا ہے مسلمانوں کو اکراس دا گلوب، اس کے اوپر بھی بات ہوگی۔ یہ جو پاکستان کو ووٹس جو ملے ہیں، اس میں پاکستان کو 169 ووٹس ملے، ازبکستان کو 164، نیپال کو 150، چائنا کو 139 اور سعودی عرب کو 90 ووٹس، اور اس کے اوپر جو ہے یہ بڈ اینڈ ہوتی ہے، اور UN میں ٹاپ ہیومن رائٹس باڈی جو ہے پاکستان جو ہے، پاکستان کو یہ جو ہے کامیابی حاصل ہوئی، اور یہ کامیابی ایک ایسی کامیابی ہے ہمارے لیے جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے لیے فارن پالیسی کی ڈپلومیٹک ون ہے ایک بار پھر، اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اس 2 سال میں بہت ساری ڈپلومیٹک ون جو ہیں وہ حاصل کرتی رہی ہیں، اس کے اوپر بھی کچھ نظر ثانی کریں گے، اس کے اوپر بھی انالیسس جانیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ کچھ نیشنل پالیٹکس کی بھی بات کریں گے کہ اپوزیشن جماعتوں میں اور حکومت میں رفٹ کنٹینیوڈ دکھائی دے رہا ہے۔ رفٹ کے ساتھ ساتھ جو سندھ کا صوبہ ہے اور وفاق، ان میں ایک اور جزیرے کا معاملہ وہ اب تک ریزالو نہ ہو سکا۔ جو گورنر سندھ عمران اسماعیل صاحب ہے وہ کہہ رہے ہیں ظاہر ہم جزیرے اٹھا کے اسلام آباد تو نہیں لے جائیں گے، اس کا جو ریونیو ہے وہ سندھ حکومت کو ہی ملے گا، لیکن ناصر حسین شاہ صاحب کی طرف سے جو اسٹیٹمنٹس آ رہے ہیں وہ اب بھی ہارش ہی آ رہے ہیں، اس سے اپیرنٹلی دکھ رہا ہے کہ دونوں کے درمیان معاملہ ریزالو نہیں ہوا ہے، جبکہ گورنر صاحب بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ سندھ حکومت کے ساتھ معاملہ ریزالو کر کے ہم آگے بڑھیں گے، لیکن ناصر حسین شاہ صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ PDM کے جو جلسے اور ریلیز ہوں گے اس سے جو حکومت ہے ان کو تارے نظر آنا شروع ہو جائیں گے، تو اس کے اوپر بھی بات کریں گے کہ کس طرح تارے نظر آنا شروع ہو جائیں گے اور کون سے گراؤنڈز ہیں جن کے اوپر اپوزیشن جماعتیں اس وقت اکٹھی ہیں اور کیسے ٹف ٹائم دیں گی حکومت کو، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں مرزا عالم بیگ صاحب، تجزیہ کار ہیں، اور ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہے فہد شفیق صاحب، نائب صدر مسلم لیگ نون سندھ، اور ہمارے ساتھ موجود ہے رزاق باجوہ صاحب پاکستان تحریک انصاف سے۔ سب کو پروگرام میں فارملی ویلکم کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں ڈپلومیٹک ون کے اوپر بات کروں گی۔ UN ہیومن رائٹس میں ایک بار پھر پاکستان کا جو ہے نام آنا، اور پاکستان نے جتنے ووٹس لیے، سعودی عرب کے 90 ووٹس، اپیرنٹلی ناکامی ہوئی ہے سعودی عرب کو، اور سعودی عرب ایک ایسے کنٹری، ون آف دی کنٹریز سعودی عرب کو جو ہے ڈکلیئر کیا گیا ہے جہاں پہ ہیومن رائٹس وائلیشن ہوتی ہے۔ بہت سارے معاملات ہو سکتے ہیں، انٹرنیشنلی بھی ہو سکتے ہیں، انٹرنیشنل پالیٹکس کے ساتھ بھی معاملات کنیکٹ ہو سکتے ہیں، لیکن پاکستان کی یہاں پہ اپیرنٹلی ایک سکسیس ہے، کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ دیکھیں جی، یہاں تک خان صاحب کی جو اتنی ابھی تک پالیسیز ہیں خاص طور پہ اسلامیہ اس پہ، اس وقت انہوں نے اپنی پرسنالٹی کے حوالے سے پوری دنیا کو یہ بات باور کرائی ہے، خاص طور پہ جو ان کے مختلف موقع پہ جو وہاں کے لوگوں سے خطابات رہے ہیں، جس انداز میں انہوں نے اپنا مقصد اور موٹو پیش کیا ہے، اس کی وجہ سے خان صاحب کی پرسنالٹی کا اس میں بڑا ایڈوانٹیج ہے۔ ان کی جو پالیسیز ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن اس کی پرسنالٹی کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں اس وقت جس انداز میں انہوں نے جس فورم پہ اپنے انداز میں پاکستان کا موقف اور اسلام کا موقف پیش کیا ہے، یہ اس کی کامیابی ہے۔ اچھا جی، یعنی وزیر اعظم عمران خان صاحب کی جو بغیر کسی پرچیوں کے جو تقریر ہوتی ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں ان کا فائدہ ہے، یا وہ جو ریئل ایسنس ڈیلیور کرتے ہیں، اسلامو فوبیا کے اگینسٹ بات کرتے ہیں، ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں، کشمیر کے اوپر فوکس کرتے ہیں، اس کا یہ اجر ہے؟ نہیں، ریئل ایسنس کی اگر آپ بات کر رہی ہیں، وہ تھوڑا سا میں اس پہ اختلاف کروں گا، اس لیے کہ آپ بھی جانتے ہیں خان صاحب نے جب شروع میں اسلام کا نعرہ لگایا اور پاکستان کے اندر حکومت شروع کی تو ریاست مدینہ کا تصور سب سے پہلے آگے رکھا گیا، مگر عملی طور پر اس کا کہیں اقدام نہیں دکھ رہا۔ یہ بات نا اس پہ ذرا آپ کو فوکس کرنا پڑے گا، انہوں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ ریاست مدینہ بنا دیا ہم نے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ خواب ہے اور وہ کرنا چاہتے ہیں، اور بار بار وہ یہی کر رہے ہیں، اور ریاست مدینہ کوئی ایک دن کا نہیں تھا، ایک دن میں نہیں بن گئی، اس میں پروفٹ پیس بی اپون ہم کی کتنی کنٹریبیوشن تھی، اور ان کے ساتھ صحابہ کرام کی کنٹریبیوشن تھی، اور اس کے ساتھ کتنی اسٹرگل تھی، اور ریئل ایسنس تھا جس کو فالو کیا گیا تھا، یہ آسان نہیں ہے۔
ٹھیک ہے. تو اسی طرح اپیرنٹلی پرائم منسٹر عمران خان صاحب بھی اس خواب کی بات کرتے آئے ہیں ابھی تک. انہوں نے یہ کلیم نہیں کیا کہ میں نے کھڑی کر دی ہے. نہیں, بے شک انہیں نہیں کیا, لیکن ان کا یہ ہے کہ انداز طرز حکومت یا ریاست کا تصور ویسا لے کے جا رہے ہیں, لیکن عملی اقدامات تو مجھے کم از کم نہیں دکھتے. اب آپ لوگ اگر مجھ سے زیادہ آپ لوگ کا فوکس ہوگا, دیکھیں خان صاحب وہ چلیں اس یو این ہیومن رائٹس کے معاملے کے اوپر آ جاتے ہیں. اس میں اپیرنٹلی پاکستان پہلے بھی اس طرح ہیومن رائٹس کمیٹی میں اس میں یو این کاؤنسل میں رہا, ہیومن رائٹس کمیشن میں پہلی بار نہیں ہوا, یہ پاکستان پہلی بار نہیں آیا, لیکن ایک گیپ کے بعد دوبارہ آنا پاکستان کا. اور جب ہم انٹرنیشنل فورمز کے اوپر جاتے ہیں تو یہ ہماری ڈپلومیٹک ون ہوتی ہے, ہماری فورن پالیسی یعنی اچھی راہ پر چل رہی ہوتی ہے. اٹ مینس کہ ہماری فورن پالیسی کا جو پی ٹی آئی کلیم کرتے ہیں وہ نو ڈاؤٹ بالکل اس وقت تک تو ماشاءاللہ کامیاب ہے, اور اس کا رزلٹ آپ کے سامنے ہے اس وقت. ٹھیک ہے. اس میں اور کیا ایڈ کرنا چاہیں گے؟ جس طرح وزیر اعظم عمران خان صاحب بات کرتے ہیں, شاہ محمود قریشی صاحب بات کرتے ہیں کشمیر کی, اسلاموفوبیا کی, اوور آل ہیومن رائٹس کی, اور اس سے آپ کو کیا لگتا ہے ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ دیکھیے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا موقف بہتر انداز میں پیش ہو رہا ہے. اور دوسری چیز یہ کہ جس طرح خان صاحب نے اور شاہ محمود قریشی صاحب نے کشمیر کے حوالے سے بات کی ہے, کشمیر کا مسئلہ کوئی آج کا نہیں ہے, بہت پرانا ہے, لیکن آج اس انداز میں اس کو انٹرنیشنل فورم پہ لیا جا رہا ہے, جس طرح سیریس لیا جا رہا ہے ایشوز کے اوپر. دنیا کے دیگر ممالک خاص طور پہ اگر آپ دیکھیں ترک کے اندر خاص طور پہ اور دیگر ممالک کے اندر اس پہ بات کی جا رہی ہے, تو میں سمجھتا ہوں یہ عمران خان صاحب کی بہترین پالیسی کا حصہ ہے. ٹھیک ہے, یہ بہترین پالیسی کا حصہ ہے. اس کے اوپر یہ ایک پازیٹیو امیج ہمارے لیے ہوگا, جی ہاں بالکل میں سمجھتا ہوں. اور یہ اور ایک ڈپلومیٹک ون کے ساتھ فارن پالیسی بھی آپ کو لگتا ہے کہ رائٹ ٹریک؟ بالکل رائٹ ٹریک. ٹھیک ہے. فہد شفیق صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں, اس پہ کیا آپ کا سٹانس ہے؟ ایز این پی ایم ایل این یا کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا اپنا سٹانس نہیں, لیکن ایک جنرلی پاکستان کے لیے اس میں کیا پرسیپشن ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں الوینا, جو آپ نے بات کی کہ اگر جرنلی بات کریں, کیونکہ میں ایک جو ریالٹی بیسڈ بات ہوتی ہے وہی کرتا ہوں, اور اس میں کیونکہ یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے ہمارے لیے, اب یہ دوبارہ ہیومن رائٹس کا ہمیں وہ ملا ہے, سب سے زیادہ ووٹس بھی ہمیں ملے یونائٹڈ نیشن میں, تو یہ اچھی چیز ہے پاکستان کے لیے, اچھی بات ہے. اب ڈفرینٹ کنٹریز کو ہر چیز میں ملتے ہیں کسی نہ کسی اس میں, پاکستان کو پہلے بھی مل چکے ہیں, فرسٹ ٹائم نہیں ہے. لیکن کیا ہے کہ میں دیکھیں ہمیشہ بولتا ہوں کہ ہر جگہ خراب لوگ بھی ہوتے ہیں, اچھے بھی ہوتے ہیں. اس میں کچھ لوگ اچھے بھی ہیں پی ٹی آئی میں, ایسا نہیں ہے. شاہ محمود قریشی ایز اے پروفیشنل پرسنالٹی, اور وہ کافی عرصے سے پیپلز پارٹی میں بھی جب تھے, تو وہ جب بھی آپ کے سفارتی سارے معاملات دیکھتے تھے, اور اس وقت بھی وہ کرتے تھے, کوالیفائڈ پرسن اور اچھی پرسنالٹی کے مالک ہیں, تو اس کا کریڈٹ ان کو جاتا ہے, شاہ محمود قریشی کو. اچھا, جو ڈفرینٹ سیگمنٹس ہیں جو کہ عمران خان صاحب اور ان کی جو اور ٹیم ہے اس میں دیکھیں تو اتنی کسی بھی جگہ کوئی کامیابی نہیں ہے. ایک سفارتی اس میں ہی آپ کو ہمیشہ سے جب سے یہ ایگزیکٹلی آپ کو, کیونکہ وہ بیسکلی اگر میں یہ بات کروں گا جرنلی تو میں یہ رائٹ کینڈیڈیٹ ہے رائٹ منسٹری کے لیے, اور باقی جگہ آپ کہتے ہیں کہ ارریلیونٹ کینڈیڈیٹس ہیں اور ارریلیونٹ منسٹریز ہیں. سب یہی بات آپ کو اچھی طریقے سے پتہ ہے کہ شاہ محمود قریشی وہ واحد آدمی ہے جو ڈے فرسٹ سے اس پہ آپ کے وزارت پہ 2 سال سے ہیں, اور رائٹ وے ہے. اس کا دوسری چیز کیا کہ اور جو وزیر ہیں کبھی کوئی شفل ہو جاتا ہے, کبھی کہیں ہو جاتا ہے, لیکن شاہ محمود قریشی پرسنلی اگر میں اپنا پوائنٹ آف ویو دوں, ایک جرنل ویو دوں, تو شاہ محمود قریشی از اے کیپیبل فار دیٹ سیٹ, اور ان کی وجہ سے یہ اگر ہوا ہے تو ان کی جتنی کوآرڈینیشن ہے یونائٹڈ نیشن. عمران خان صاحب نے بھی یہی کہا ہے کہ وہ کافی زیادہ شاہ محمود قریشی صاحب کے کام سے سیٹسفائیڈ ہیں, اسی لیے ایک اور ڈپلومیٹ. میں اگر اس کا کریڈٹ دیتا ہوں تو میں شاہ محمود قریشی کو دیتا ہوں. پولیٹیکل اسٹانس اپنا الگ ہوگا, ہمارے پولیٹیکل ریسزم ہر جگہ ہوتا ہے, لیکن اس کا کریڈٹ شاہ محمود قریشی کو جاتا ہے کیونکہ وہ ایک تجربے کار آدمی ہے. اب یہی بات آ گئی, دیکھیں تجربہ بہت معنی رکھتا ہے. اب یہ ایک آپ کا جنرل اور ایک نیشنل انٹرسٹ میں آپ کا یہ اسٹیٹمنٹ تھا جو کہ ہر پاکستانی کا ہونا چاہیے. اب آتے ہیں تھوڑا سا اس کو پولیٹیکل اینگل کے اوپر لے کر چلتے ہیں. اب پولیٹیکلی اگر ہم اس کے اوپر بات کرتے ہیں تو اس وقت اگر پاکستان کو سب سے زیادہ ووٹس ملے, اٹ مینس پاکستان گورنمنٹ از ون آف دی ورلڈز گورنمنٹ ویئر دی وائلیشن آف ہیومن رائٹس از لیسٹ. بالکل ایسا ہی بھی اگری کریں گے آپ؟ تو پھر ہم یہ بات نہیں کرتے, وہ جو molestation کے کیسز ہوتے ہیں اس کے اوپر جو اتنی سیاست ہوتی ہے, ان کو آپ لوگ ملائن کرتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ یہ جیسے کہ انہی کے دور میں سب ہو رہا ہے, یہ پہلے بھی یہی سارے molesters تھے, ان کو ایک ہی دفعہ کی ایسی سزا دے دیں کہ دوبارہ یہ گناہ نہ کرے اس طرح. آپ کی جوڈیشلی جو ہے آپ دیکھیں, اب وہ کوئی بھی اریسٹ ہوگا وہ بیل پہ باہر آ جاتا ہے, آپ اس کو عبرتناک سزا دیں تاکہ دوسرا سوچے بھی نہ وہ کرنے کا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ہر گورنمنٹ میں ہوتا ہے, ہماری گورنمنٹ میں بھی ہوتا رہا ہے, لیکن اس چیز کو
فالو بیک کیسے کرنا ہے, اس کے اوپر کام کیسے کرنا ہے. اب آج دیکھیں نا چیف جسٹس کا کیا بیان ہے کہ آپ انعام دینے بیٹھے ہیں تو پولیس کا کیا کام, آپ انعام دیتے رہیں گے تو پولیس گھر پہ جا کے وردی اتار کے بیٹھ جائے. آپ لوگوں کو انعام دے رہے ہیں, 1 مہینے میں وہ عابد پکڑا گیا, اب اس کا ایک اور بیان آ رہا ہے کہ میں نے خود اریسٹ دیا, مطلب خود پیش ہو گیا ہوں میں. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں, اس میں دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان کا امیج اچھا ہوا اس میں ہیومن رائٹس کے حوالے سے. اور پھر میں بولوں گا بیان پولیٹیکل دیکھیں نا ان کے کہہ رہے 1 مہینے تک میں نے جو ہے وہ ماسک پہن کے رکھا, عجیب عجیب سے اسٹیٹمنٹس آتے ہیں جو جے آئی ٹیز ہم پڑھتے ہیں, اس میں بھی عجیب عجیب سے اسٹیٹمنٹس ہوتے ہیں. آپ اچھی طریقے سے جانتی ہیں کہ پولیس اگر کسی کو پکڑنا چاہے تو کیسے پکڑ سکتی ہے, اور ہر ڈپارٹمنٹ, اور میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو نیم دی ڈپارٹمنٹس جو جنہوں نے دہشت مچائی ہوئی ہے اپنی اپیرنٹلی, لیکن وہ سب سرو کر رہے ہیں. نہ صرف اس وقت میں, ہمیشہ سے کرتے آئے. اور جو بندہ رائٹ ٹریک پہ ہوتا ہے وہ سروائیو کرنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ میں کیسے نکلوں اس گن سے اب, لیکن وہ سرو کر رہے ہوتے ہیں. ایڈمنسٹریشن جو آپ کی ہوتی ہے نا, اس کو کنٹرول کرنا وہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. پنجاب کے اندر شہباز شریف جتنے ٹائم وزیر اعلیٰ رہے, آپ سب دیکھیں ایک پولیٹیکل اسٹینڈ سے ہٹ کے شہباز شریف نے ڈیلیور کیا لوگوں کو, صحیح ہے. ایسی کوئی مطلب ہینکی پینکی نہیں ہوتا تھا نا کہ وزیر اعلیٰ کے کچھ بول رہا ہے, وہ وزیر آگے کچھ بول رہا ہے, کوئی ترجمان ہی کتنے, آپ یہ تو نہیں کلیئر کر سکتے کہ آپ کے ترجمان کتنے. وہ جو آپ کا انفارمیشن کا منسٹر ہے پنجاب کا, وہ پورے پاکستان کی انفارمیشن دے رہا ہوتا, پنجاب کی نہیں دے رہا ہوتا. وہ فیاض الحسن چوہان اگر سندھ میں کچھ ہو جائے تو وہ سندھ کے آگے مطلب انٹرفیئر کر رہے ہوتے ہیں. کہیں اور ہو جائے کے پی کے میں, وہ وہاں جا کے, یار آپ کی جو اپنی رسپانسبلٹیز ہیں آپ اس کو تو پہلے فلفل کریں. ٹھیک ہے. رزاق باجوہ صاحب, کیا سمجھتے پاکستان تحریک انصاف کے پاس ایک اور ڈپلومیٹک ون آئی ہے, اور اس طریقے سے 2 سال میں کافی ساری ڈپلومیٹک ون پاکستان کو ملی. انٹرنیشنل پبلیکیشنز نے پاکستان کی فارن پالیسی کو کور کیا ہے, اور 2 سال میں اگریسولی کور ہوئی انٹرنیشنل پبلیکیشنز میں بھی. 3 سال کا ٹرم پیریڈ ہے. وزیر اعظم عمران خان صاحب کافی فوکسڈ ہیں اسلاموفوبیا کے حوالے سے بات کرنے کے لیے, ہیومن رائٹس, کشمیر. اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس طرح اس انٹرنیشنل فورمز کے اوپر کیا پاکستان کی ری برانڈنگ ہوگی, کیا پاکستان جو ہے فورن ڈائریکٹ انویسٹرز کو بھی اٹریکٹ کر پائے گا, یہ پاکستان کے لیے کس طریقے سے پیوٹل رول پلے کرے گی, کیا سمجھتے ہیں آپ؟ جی بہت شکریہ. ایک تو میں آج پوری قوم کو, خان صاحب کو, کیونکہ لیڈر آف دی کنٹری عمران خان ہے, شاہ محمود قریشی صاحب بالکل وزیر خارجہ ہے, وہ ٹیم کا حصہ ہے جیسے دیگر ہمارے فیڈرل منسٹر ہیں, اور میں شاہ محمود قریشی صاحب کی کاوشوں کو بھی پوری قوم کو مبارکباد دیتا ہوں کہ 160 ووٹ لینا اور نمبر 1 آنا اور ہیومن رائٹس میں پاکستان کا اتنا بڑی کامیابی حاصل کرنا, جس کو ہمارے ساتھی بھی ایکسیپٹ کر رہے ہیں اور پوری دنیا کا. اچھا, یہ 169 ووٹس میں سے یہ جو 15 کنٹریز جو ہیں وہ الیکٹ ہوئی, اور 47 نیشن کاؤنسل ہے یہ بیسیکلی, تو یہ ایک جینوئنلی ایک ڈپلومیٹک ون ہے. بالکل یہ بڑی کامیابی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں پاکستان ایک نیا پاکستان کی صورت میں سامنے آیا ہے. جس طرح نیا پاکستان کی صورت میں باہر آ گیا ہے, اور وہ عمران خان صاحب کی پرسنالٹی کی وجہ سے, لیکن اندر مسائل ہیں, اندر کے مسائل, اندر نیا پاکستان نہیں آیا, اندر کیسے حل ہوگا؟ دیکھیے اندر اس لیے نہیں آیا کہ جو باہر مجھ سے جتنے بھی انٹرنیشنل جرنلسٹ ہیں سب مجھ سے پوچھتے ہیں, سب وہ جاننا چاہتے ہیں. وہ اتنا کبھی کسی پرائم منسٹر کے بارے میں انٹرنیشنل جرنلسٹ اتنا کیوریس نہیں ہوئے جتنا وہ زیادہ ریڈ کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو. لیکن انٹرنیشنلی ہم لوگ آہستہ آہستہ اپنی امیج بہتر کرتے چلے جا رہے ہیں. فارن پالیسی کی بھی ون بیک ٹو بیک الحمدللہ ہو رہی ہے. پاکستان میں انٹرنلی معاملات کب درست ہوں گے, ایڈمنسٹریشن آف پاور یا ایڈمنسٹریٹو لا کب درست ہوگا؟ بالکل, میرا خیال ہے کہ یہ 60-70 سالوں کی بگڑی ہوئی چیزیں, اب اکیلا پرائم منسٹر عمران خان اس کو سدھار نہیں سکتا جب تک پوری ٹیم, جس طرح شاہ محمود قریشی کی صورت میں انہوں نے اپنی منسٹری میں اپنی کارکردگی دکھائی اور دنیا میں اپنے آپ کو منوایا, دیگر ہمارے فیڈرل منسٹروں کو بھی اگر اسی کاوش اور کوششیں کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ. اور جو اندرونی معاملات ہیں درست ہے, یہ آپ کے کتنا بگڑا ہوا نظام ہے یہ. 1947 سے آپ دیکھیں کہ شروع میں ہی چند سالوں میں میرا خیال کوئی 7-8 پرائم منسٹر چینج ہو گئے تھے. 47 سے 58 تک آپ دیکھیں کہ آئین دیکھیں نا, 1973
مطلب انڈیا کو دیکھیں, انڈیا نے کتنا کوئکلی کام سے ہمارا حال اور ہم نے جا کے وہ بھی بھٹو صاحب کی کاوشوں سے میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں, جو ان کے کارنامے ہیں. اس میں بہت بڑا کارنامہ تھا بھٹو صاحب کا کہ انہوں نے 1973 میں آئین پاس کروا دیا. تو آپ دیکھیں کہ جب 47 میں پاکستان کا وجود قیام میں آ رہا ہے. اور بریک لوں گی, کافی دیر سے کہا جا رہا ہے, یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں انسائیڈ نیوز. ویلکم بیک آفٹر بریک. ناظرین, بریک سے قبل ہم پاکستان کی ایک اور ڈپلومیٹک ون کے اوپر بات کر رہے تھے کہ پاکستان جو ہے ون آف دی موسٹ گڈ اینڈ بیسٹ کنٹریز جہاں پہ ہیومن رائٹس وائلیشن نہیں ہوتی, اور اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنلی بھی پاکستان جو ہے ووکل رہا ہے ہیومن رائٹس کے لیے, تبھی پاکستان کو 169 ووٹس ملے. اور اس میں بہت ساری ہماری جو ہے پازیٹیو اسپیکٹس ہیں, نہ صرف اسلاموفوبیا کے حوالے سے بات چیت ہوگی بلکہ کشمیر کے حوالے سے بھی بات چیت ہوگی. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انٹرنیشنل پالیٹکس میں یا ڈپلومیسی میں یا انٹرنیشنل ریلیشنز میں سب سے پہلا اور پیوٹل رول ڈائیلاگ کا ہوتا ہے. پہلے کوئی چیز کو سالو جب کیا جاتا ہے انٹرنیشنلی ایک ڈپلومیٹک طریقے سے, تو ڈائیلاگ ہوتا ہے. تھرو ڈائیلاگ ہم جتنا بات کر سکتے ہیں کشمیر کے حوالے سے, اور مسلم جو سپریس مسلم ہیں ہم یہ کریں گے. اور یہ وزیر اعظم عمران خان صاحب اس بات پر بہت خوش ہے. شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی انہوں نے جو ہے اس پر خوشخبری کے لیے خوشخبری سنائی کہ ہمارے لیے ایک نئی خوشخبری ہے, اور ہی از تھینکفل ٹو شاہ محمود قریشی ایز ویل. آپ اس پر بات کر رہے تھے. اب ہم آگے بڑھیں گے سندھ اور وفاق کے معاملے کے اوپر. جزیروں کا معاملہ وزیر اعظم صاحب کے حوالے سے تو نہیں, اس پہ جنرلی سندھ حکومت اور وفاق کی جو رفٹ ہے اس پہ بات کریں گے. گورنر صاحب کچھ کہہ رہے ہیں, ناصر حسین شاہ صاحب کچھ کہہ رہے ہیں, کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیے جی, گورنر صاحب کو پرائم منسٹر صاحب نے بالکل سختی سے یہ ہدایت ہے کہ آپ نے سندھ گورنمنٹ کو, ظاہر ہے سندھ گورنمنٹ ایک اپنی جگہ ایک اہمیت اور ایک ریاست کا حصہ ہے ہماری. اور رہا پیپلز پارٹی کے ناصر حسین شاہ صاحب جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہاں, یعنی آپ یہ دیکھیں کہ سندھ کو خوبصورت بنانے کے لیے وفاق نے ایک اتنا اچھا پروگرام دیا ہے, جہاں پر ہم یہ سٹی بنانے جا رہی ہے فیڈرل گورنمنٹ. آپ وہاں کی اس وقت کی صورتحال دیکھیں, وہاں گائیں بھینسیں بکریاں اور جھگیاں اور جھوپڑیاں ہیں. اور اگر کوئی چیز یہاں نئی چیز آ رہی ہے ہماری سمندری حدود میں اور وہ سندھ کی حدود میں آ رہی ہے, تو یہ تو خوش قسمتی ہے. اس سے تو بے روزگاری کا خاتمہ ہوگا, نئے لوگ آئیں گے. ناصر حسین شاہ صاحب یہی کہہ رہے ہیں کہ سندھ کی جزیروں کے اوپر قبضہ نہیں کرنے دیں گے, لیکن گورنر صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ قبضہ نہیں ہے, ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں گے. ناصر حسین شاہ صاحب کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ پاکستان کی ریاست ہے, یہ کسی اور کنٹری کی ریاست نہیں ہے. یہ جو سندھ جو ہے یہ پاکستان کا حصہ ہے, اور یہاں پاکستان کی ریاست کا یہ حصہ ہے. جہاں پر بھی اس طرح کے اگر کوئی بہتر, اب ہم نے گوادر میں اتنا بڑا جو کام ہوا ہے, جہاں پورٹ بنی ہے, وہ تو وہاں تو بلوچستان کے لوگ بھی یہ اعتراضات کرتے ہیں کہ جی آپ نے پورٹ کیوں بنائی. ارے بابا, یہ وہ لوگ ہیں جو انہیں چاہیے بس سندھ کر کے یہ اپنی روٹیاں بنا رہے ہیں, اپنے پیسے, اپنے بنگلے, آپ اپنی کرپشن کو چھپانے کے لیے اب آپ نے اس میں رکاوٹیں ڈالنی شروع کر دی. پیپلز پارٹی کو تو اپریشیٹ کرنا چاہیے. ہزاروں سندھی بھائیوں کو روزگار ملے گا ہمارے, اور ہماری کنٹری میں ایک خوبصورت سٹی بننے جا رہی ہے. انہیں تو اس میں اپنا حصہ ڈالنا چاہیے, بجائے اس کے کہ یہ جی ایس این طرز کی زبان کا استعمال کرتے ہیں یہ لوگ. ٹھیک ہے. ناصر حسین شاہ صاحب کے ایک اور اسٹیٹمنٹ میں انہوں نے جس طرح یہی کہا کہ قبضہ نہیں کرنے دیں گے, ساتھ ہی وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ وفاق کو سندھ کے جزیروں کے اوپر قبضہ کرنے ہرگز نہیں دیں گے. صرف سندھ نہیں, بلوچستان کی ساحلی پٹی کے جزائر بھی شامل ہیں. تو یہ کیا بات کر رہے ہیں, کیا ابھی بلوچستان کی طرف کیا معاملات ہیں؟ کیا یہ میرا خیال ہے کہ ناصر حسین شاہ صاحب بڑے معتبر, بڑے, میں ان کو ذمہ دار ایک منسٹر سمجھتا ہوں, اور ان جیسے سینئر بندے کے منہ سے ایسے الفاظ, بھائی یہ پاکستان, بلوچستان پاکستان ہے, سندھ پاکستان. اچھا, گورنر صاحب نے یہ بھی کہا کہ وہ جو ریونیو جنریٹ ہوگا وہ سندھ حکومت کے پاس ہی جائے گا, تو یہ تو معاملہ ختم ہو جانا چاہیے نا. پھر آخر کیا معاملہ ہے کہ دونوں کے درمیان ابھی بھی رفت ہے؟ یہ خامخائی اپنی اہمیت بنانے کے لیے, اپنے جو ان کے اوپر کیسز چل رہے ہیں نیب کے, جو ان کی کارکردگی ہے گزشتہ 12 سالوں کی, اس کا جواب دیں. بھائی آپ نے کیا بنایا؟ چلیں جی سندھ گورنمنٹ بنائے. میں ڈائریکٹلی سندھ گورنمنٹ کو دعوت دیتا ہوں کہ جناب آپ بنوا لیں. ٹھیک ہے, آپ نے تو بنایا سندھ تباہ کر دیا ہے, اب کچھ بننے جا رہا ہے, تو اس میں آپ یہ کچھ نہیں کر پائیں گے. نہ ان میں یہ ہمت ہے. یہ صرف وہ ایک اداکار ہوتے تھے سلطان رائے والے, ڈائلیگ مار رہے ہیں. ان کی ضرورت ہے
کہ وفاق کے سامنے یہ کھڑے ہو جائیں. ٹھیک ہے مرزا عالم بیگ صاحب, آپ کیا کہیں گے؟ جس طرح دیکھ رہے ہیں ہم مرتضیٰ وہاب یا کوئی بھی سندھ حکومت سے بات کرتا ہے تو وہ اس ایشو کے اوپر بہت زیادہ جو ہے اگریسو ہوتا ہے. ایون بلاول زرداری صاحب بھی جو ہے اس کے اوپر ووکل رہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ادھر گورنر صاحب نے تو پریس کانفرنس میں بھی کلیریفائی کیا کہ ان کے ساتھ بیٹھ کر بات کریں گے. پھر ان کا یہ اسٹیٹمنٹ آیا, وہ کہہ رہے ہیں ریونیو بھی سندھ حکومت کے پاس جائے گا. تو پھر معاملہ یا پرابلم کدھر ہے؟ دیکھیں پرابلم سب سے بڑا ہے ول کے اندر. گورنر سندھ سے لے کے ناصر شاہ صاحب جب ماضی میں دیکھتے ہیں خان صاحب کی حکومت نے جب سے قیام میں آئی سندھ کے ساتھ جو معاملات روا رکھے بالخصوص کراچی کے حوالے سے لے کر اور سالے سمندر تک بات پہنچ گئی ہے, آج تک کوئی وعدہ پورا نہیں ہوا. تو میں سمجھتا ہوں وہ عدم تحفظ کا شکار ہے اس حوالے سے کہ اگر خان صاحب کی حکومت یا پی ٹی آئی یہ کہہ رہی ہے کہ جناب ہم یہاں پہ جزیروں پہ ڈیولپمنٹ کریں گے اور اس کا ریونیو سندھ کو ملے گا, تو یا تو پہلے معاملات طے ہو جانے چاہیے تھے اور ماضی کے جو وعدے آپ نے پورے کیے تھے ان کو پورا کر لیتے. تو آج یہ بات میں خیال میں اس کا ماضی کے دعووں سے تو کوئی کنیکشن نہیں نا, یہ تو سمپل بات ہے. یہ لڑائی یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ریونیو کی بات بھی کلیریفائی ہو گئی. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایک اسپیسیفک کام کے لیے ان کو پرمیشن دے دی تھی, این او سی دی تھی, لیکن اس کے بعد کے معاملات کے نہیں. یہاں پہ مس کمیونیکیشن دیکھیں جو این او سی کے علاوہ اسلام آباد کے جس فورم پہ یہ بات ہوئی تھی وہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے, جہاں ناصر شاہ صاحب نے بیٹھ کر یہ بات کی تھی. لیکن بات اس بات کی آ رہی ہے کہ ان کے کال اور فیل میں تضاد دکھ رہا ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کیا سندھ حکومت کی کال اور فیل میں آپ کو کوئی تضاد نہیں فی الوقت اس لیے نہیں دکھ رہا. دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ ہماری جو ٹیریٹری ہے یہ ان کی ٹیریٹری کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ آپ اس کو اندر مداخلت کریں. اچھا اس میں بھی نا پرابلم آ رہا ہے نا سر. دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس کے اوپر میری ٹائم ایکٹ اپلائی کیا, اس کے لاگو ہوتے ہی جو جزائر ہیں, جو جزیرے ہیں, آئیلینڈز ہیں, وہ پرٹیکولرلی فیڈرل کے جورسڈکشن میں آتے ہیں. اب اس کے اوپر بھی کافی سارے جو ہے جوکس آنے لگے. کوئی کہہ رہا ہے پانی اٹھا کے لے جائیں, کوئی کہہ رہا ہے کچھ ہے. تو وہ اب جس طرح گورنر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم جزیرہ اٹھا کے اسلام آباد تو نہیں لے جائیں گے. تو اس میں بات تو یہ ہے کہ جو لینڈ کی جو جورسڈکشن ہے آئیلینڈ کی, وہ کہہ رہے ہیں ادھر سندھ حکومت کہہ رہی ہے ہماری ہے. وفاق کہہ رہا ہے کہ وہ ایز پر دی ایکٹ, ایز پر دی لا ہماری جورسڈکشن لگتی ہے وفاق کی. تو پہلے تو یہی کلیئر نہیں ہو رہا کہ جورسڈکشن اس کی کلیئر نہ ہونے کی وجہ صوبے میں ہے, لیکن وہ ایکٹ پھر کہاں پہ لاگو ہوگا, ایکٹ کا پھر کیا عمل دخل ہے, یہ کلیئرٹی نہیں. نمبر 1. نمبر 2 پھر ان کا جو کنفلکٹ ہے کمیونیکیشن کا, پہلے تو وہ ایکٹ ڈیفائن ہونا چاہیے نا. وہ ایکٹ ہے کہاں, کون سی کتاب میں موجود ہے؟ اگر میں اسی دفعہ آ رہا ہوں نا, میری ٹائم ایکٹ ہے, آج سے پہلے کیوں نہیں لاگو کیا گیا؟ اس لیے نہیں لاگو کیا گیا کہ ٹھیک ہے فیڈرل کو ابھی خیال آ گیا, اس سے پہلے کسی حکومت کا نہیں آیا ہوگا. تو میرے خیال تھا کہ پہلے یہ دونوں فورم ایک جگہ بیٹھ جاتے ہیں اور ایک پازیٹیو اپروچ کے ساتھ بات کی جاتی ہے تو یہ مسئلہ نہیں آتا. اب اس کا میرے خیال میں صرف ایک حل یہ, یا تو اس کو پٹیشنر جا کے کورٹ کے اندر کورٹ کے حوالے کر دیا ہے معاملات, اور آئین اور وہ تمام چیزیں اس بات کو کلیئر کر دیں کہ جناب کس کا ایکٹ, کس کا رائٹ ہے, کس کا نہیں ہے. اگر یہ چیزیں کلیئر ہو جائیں گی تو اس کے بعد لیکن دیکھیں نا سر بات جو ہے پہلے ڈائلاگ سے ختم ہونے کی کوشش کی جاتی ہے نا. اب جو سندھ اور صوبائی اور وفاقی حکومت ہے, انہوں نے ڈائلاگ سے ہی ختم کرنا ہے, معاملہ فکس کرنا ہے. اب وفاق جو ہے وہ یہ کانسٹنٹلی کہہ رہا ہے کہ ہم سندھ کو بٹھا کر بات کریں گے. تو پھر اس میں سندھ, آپ کو نہیں لگ رہا کہ سندھ خود ختم نہیں کرنا چاہ رہا ہے؟ دیکھیں موجودہ صورتحال کے اندر میں نہیں سمجھتا ہے ڈائلاگ کی کوئی ویلیو ہے. وجہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے صوبے وفاق کے اندر شروع سے ایک تضاد ہے, ذہنی طور پہ بھی, سیاسی طور پہ بھی. کام یہ نہیں نا, کام کرنے کے لیے بہت سارے کام پڑے ہوئے ہیں, کام کرنے کے لیے بہت سارے کام پڑے ہوئے ہیں. نہیں مجھے آپ بتائیں نا, ابھی ماضی میں پی ٹی آئی نے کتنے بڑے بڑے کام کر دیے. چلیں اگر ہم اس وقت سندھ کے حوالے سے بات کریں, نہیں بالکل, لیکن ابتدا اس کام سے شروع ہو جس کی عوام کو ضرورت ہے. آپ دیکھیں نا کہ اس ٹائم ڈیولپمنٹ اس وقت ہوگی جب لوگوں کے پاس کھانے کو ہوگا. آج لوگ بے روزگار پھر رہے ہیں. آپ دیکھیں آئی ایم ایف کی جو صبح رپورٹ ہے. سر آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یعنی اگر حکومت کہیں پہ کوئی اچھا کام کرنے کی کاوش کر رہی ہے تو اگر اس کو یا تو صوبے کو مسئلہ ہے کہ حکومت چھوڑ دے, نہیں بالکل نہ چھوڑے, پرسو کرے, لیکن سب سے پہلے اپنا اعتماد بحال کرے. دیکھیں اس وقت جو صورتحال ہے وفاق کے حوالے سے کم از کم سندھ کے اندر یہ بات ہر جگہ موجود ہے احساس محرومی کا, چاہے وہ شہری سطح پہ کریں یا صوبائی سطح پہ کریں, چاہے وہ عوامی سطح پہ کریں یا حکومتی سطح پہ کریں, دونوں کے درمیان اعتماد کا فقدان ہے. ٹھیک ہے, اعتماد کا فقدان ہے وفاق میں اور سندھ حکومت میں. مسئلہ کہیں پہ بھی سالو ہوتا دکھائی نہیں دے رہا. اگر کہیں پہ کوئی ایک اچھا یا ایڈیشنل کام ہو جاتا ہے, کیا وہ نہیں ہو جانا چاہیے؟ بھی کس طرح ریزالو ہوگا؟ ایک طرف پی ڈی ایم کے جلسے اور ریلیز کا معاملہ, اے پی سی کا پریشر, اور پھر دوسری طرف کوئی کہیں پہ ڈیولپمنٹ کی کوشش لیکن اس میں بھی کوئی پروڈکٹیوٹی نہیں دکھائی دے رہی ہے. آپ کیا کہیں گے اس سیناریو پہ؟ دیکھیں سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا جو وہ جزیرے ہیں اس پہ جو ماہی گیر رہ رہے ہیں اور صدیوں سالوں سے رہ رہے ہیں, وہ کو ہزاروں میں تعداد ہے. وہ پہلے بھی نکلے تھے, کل دوبارہ نکلیں گے. ٹھیک ہے, آپ نے, میں
ایک دوسری طرف لے کے جاتا ہوں اس بات کو کہ 2 سال آپ کی گورنمنٹ کو ہو گئے, صحیح ہے, میں سندھ گورنمنٹ کی بات ہی نہیں کر رہا, سندھ گورنمنٹ غلط ہو بھلے, لیکن وفاق کی بات کر رہا ہوں. جیسے بھائی نے بات کی, عالم بھائی نے, کہ جو بنیادی ضروریات ہیں وہ تو فلفل کر دیں آپ, پھر جائیے گا آپ. اگر آپ کے گھر ٹوٹ رہا ہے, رینوویشن کا شکار ہے, اور آپ کے پاس کھانے کو بھی نہیں ہے, آپ گھر بنوائیں گی یا کھانا کھائیں گی؟ کھانا کھائیں گی نا. یہاں پہ لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہے, یہاں پہ بجلی دن بہ دن مہنگی ہو رہی ہے, آٹا دن بہ دن مہنگا ہو رہا ہے. آج ان سب چیزوں پہ 20-20 روپے بڑھے, کون نوٹس لے گا؟ آپ نے وہ وزیر اعظم نے وہ ٹائیگر فورس کو پاکستان کی معیشت دے دی ہے. صحیح, یہ آپ دیکھیں نا کس طریقے کا. اچھا دوسری کوئی نہیں ہے, ساری رک جائیے, میں پرائس کنٹرول اتھارٹی کی بات نہیں کر رہا, میں میری بات سنیں. نہیں, آپ پہلے مجھے لیٹ می پرائس کنٹرول اتھارٹی آپ خود مان رہے کہ نہیں, اور وہ کس کا ڈومین ہے؟ صوبے کا ڈومین ہے. سندھ گورنمنٹ کے پاس صوبہ ہے, ہمارے پاس تو کوئی صوبہ نہیں ہے, نون لیگ کے پاس. میں تو اس کی بات ہی نہیں, میں جتنی بات ہوگی کروں گا. مہنگائی میں اس کا بھی رول ہے. مہنگائی تو پنجاب کس کے پاس ہے؟ پنجاب کے پی کے کس کے پاس ہے؟ بلوچستان کس کے پاس ہے؟ بلوچستان کی بات کر لیں, وہاں پہ کیوں نہیں ہے؟ وہاں پہ کیوں کنٹرول گورنمنٹ کو کرنا چاہیے, کیوں نہیں کر رہے؟ میں پیپلز پارٹی کا نمائندہ نہیں ہوں. نہ بلوچستان میں پرائس کنٹرول اتھارٹی ہے, نہ جو اس وقت اپوزیشن اور پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہے. میں پیپلز پارٹی کا نمائندہ نہیں ہوں, لیکن میں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ سب سے پہلی بات, کراچی میں ایک اور پہلے وہ ہوا تھا, ان کو کوئی نہ کوئی نئی چیز چاہیے ہوتی ہے دکھانے کے لیے. لاکھوں نوکریاں پاکستان میں لوگ آئیں گے, نوکریوں کے لیے آئیں گے, باہر ملک سے آئیں گے, لاکھوں گھر ملیں گے. اور بھائی جو وہاں پہ لوگ رہ رہے ہیں, پہلے ان کو تو انڈرسٹینڈنگ میں لے لو. وہ آپ کے خلاف روڈوں پہ نکلے ہوئے. اب آپ مجھے بتائیں. فہد یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں, یعنی کہ فہد سے ہم بات کریں گے وقفے کے بعد کہ ماہی گیروں کا بھی ایک پرسنلی ان کا کچھ ہے اس میں انٹرسٹ وائلیٹ ہوگا, جو بھی ہوگا اس کے اوپر ٹھیک سے بیٹھ کر بات ہو جانی چاہیے. اس پہ ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں وقفے کے بعد. سیدھ انسائیڈ نیوز. ویلکم بیک آفٹر بریک. ناظرین, بریک سے قبل ہم بات کر رہے تھے آئلینڈس کے معاملات کے اوپر. یہ جو جزیروں کا معاملہ ہے فہد, اس پر آپ بات کر رہے تھے, اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کو جو مین جو یہاں پہ جو ڈیمیج ہوگا, جس کو نقصان ہوگا, وہ ماہی گیر اور ان کی فیملیز ڈیمیج ہوں گی, نہ سندھ ہوگا نہ وفاق ہوگا؟ جی دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں پھر الوینا کہ جو وہاں پہ لوگ رہتے ہیں سالوں سے, چاہے وہ قبضہ کیے ہوئے, چاہے وہ انہوں نے خریدی ہوئی ہے جگہ, میجورٹی نے خریدی ہوئی ہے, وہ خریدی ہوئی کیسے آپ کو سب کو پتا ہے کہ وہ بک جاتی ہے جگہ, چاہے وہ قبضہ کیا ہوا ہے, لیکن کم سے کم انسان تو ہے. آپ ہیومن رائٹس کی بات کرتی ہیں یہاں پہ یونائیٹڈ نیشن کی, وہ ہیومن رائٹس نہیں ہے. لیکن قبضے کو اس لیے جسٹیفائی نہیں کر سکتے, انکروچمنٹ کا معاملہ ان کے پاس ساری چیزیں موجود ہیں, ان کے پاس ساری چیزیں موجود ہیں. وہ پہلے بھی نکلے تھے, وہ کل دوبارہ نکلیں گے. کس کو بات کرنی چاہیے, کس کو؟ انہوں نے پہلے سندھ گورنمنٹ سے جو ایگریمنٹ کیا وہ کچھ اور کیا, اس کے بعد یہ صدارتی آرڈیننس کے تھرو میری ٹائم کے آ گئے کہ ہماری زمین ہے, یہ ایکٹ لے کے آ گئے کہ یہ تو میری ٹائم کے انڈر میں آتی ہے, یہ آتی ہے, وہ آتی ہے. مطلب آپ دیکھیں ان کے پاس پروفیشنلزم کے کتنا فقدان ہے کہ آپ ایک چیز کو کتنا ہوا بنا رہے ہیں. میں مانتا ہوں بیوٹیفیکیشن پاکستان میں ہونی چاہیے, میں اس کے حق میں ہوں, بننا چاہیے, لیکن جو وہاں پہ موجود لوگ ہیں آپ ان کو نکال کے پانی میں تو نہیں پھینک سکتے. ریہیبلیٹیٹ کریں, اکوموڈیٹ کریں. اچھا اب دوسری چیز کیا ہے کہ گورنمنٹ, اب لوگ کیوں روڈوں پہ نکل کے آ گئے؟ کل بھی ان کا احتجاج ہے, وہ سب جمع ہو رہے ہیں ابراہیم حیدری پہ, صحیح ہے. لوگ کیوں نکل کے آ گئے؟ کیونکہ ماضی میں ان کو نظر نہیں آ رہا, ان کو پتا ہے کہ ایسے نکال کے روڈوں پہ پھینک دیا گیا ہے لوگوں کو, ریہیبلیٹیٹ نہیں کیا. ہماری گورنمنٹ میں آپ کو ایک مثال دوں, لیکن جو ماضی میں کیا گیا نا, یہیں سے ایڈ کیجئے گا اس میں, جو ماضی میں جو انکروچمنٹ کا سپریم کورٹ کا آرڈر آیا, ورڈکٹ آیا, اس کو امپلیمنٹ کرایا گیا. نمبر 1, جو بات کوئی نہیں کرتا اور کرنی چاہیے, بہت غلط ہے, کہ پہلے جو قبضے والی جگہیں ہیں, جو انکروچ, یعنی انکروچمنٹ کیا ہوتا ہے, جو قبضے والی جگہیں, ان کو سپریم کورٹ نے آرڈر دیا. اب سپریم کورٹ کا آرڈر تو ماننا ہے آپ نے, ٹھیک ہے جی. سندھ حکومت میں جو امپلیمنٹ کروایا گیا اس کو, تو پھر who was responsible for that? وہ کس کی دور حکومت میں انکروچ جگہوں کے اوپر لوگ آئے؟ نمبر 1. اینڈ نمبر 2, انکروچ جگہوں کے لیے اگر آپ کہہ رہے ہیں فیسیلیٹیٹ, انلیگل جگہ کے لیے کیسے فیسیلیٹیٹ کرتے؟ نہیں, انکروچمنٹ تو وہی ہو گئی نا, ہر کیس میں ایسا نہیں ہوا. جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں, میں اس طرف کی بات نہیں کر رہی, میں پرٹیکولرلی انکروچ لینڈز کی بات کر رہی ہوں, جدھر پوری جگیاں لگا کے آبادیاں بنا کے بیٹھ گئے, جدھر سے ریلوے ٹریک گزرنا ہے, جدھر سے کوئی اور حکومت کی, کوئی گورنمنٹ یا ٹیریٹری کی جگہ کی وائلیشن ہو رہی ہے. یہ اتنے سارے اہم مسائل, اس سے پرانی دور حکومت کا بھی اتنا ہی رول تھا جتنا اس حکومت کا کنیکشن ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, ایک مثال دوں کہ ہم لوگوں نے یہ دوسرا ٹریک بنایا تھا لیاری ایکسپریس وے کا,
اس کے بیچ میں جتنے لوگ آ رہے تھے ان سب کو پہلے Accommodate کیا. اکوموڈیٹ وہ مشرف صاحب سب نے کیا کو. تھا. نہیں مشرف دوسرا صاحب. ٹریک باس سن تو لے, دوسرا وہ اسی پالیسی دوسرا ٹریک باس جب دوسرے ٹریک پہ کام شروع ہوا ہے وہ تو 10 سال سے بند پڑا ہوا تھا. وہ خاقان عباسی نے اس کا افتتاح کیا. بالکل کیا اس کو ان کے لوگوں کو پاکستان مسلم لیگ نہیں امپروو جگہیں بنتی کیوں ہیں آخر, یہ بھی تو سب سے جگہیں بڑا بنتی کیوں مسئلہ ہیں ہے نا. وہ گورنمنٹ جو بناتی ہے, ٹھیک ہے, ابھی سندھ گورنمنٹ ہے یہاں پہ, وہ لوگ آگے قبضہ کر لیتے ہیں, ان کو اس وقت ہٹایا نہیں جاتا, لوگ کدھر تھے ان کو ہٹایا نہیں جاتا, اس کے بعد آ کے آپ ان کو بے گھر کر دیتے ہیں تو وہ تو چیخیں گے. دوسری چیز یہ کہ اب لوگوں کے پاس وہاں پہ بہت ساری چیزیں موجود بھی ہیں جو انہوں نے خریدی ہیں اور آپ کے لوگوں نے بیچی ہیں, تو آپ اس کا جواب دیں. تیسری چیز سب سے امپورٹنٹ کہ آپ کو پہلے پاکستانی عوام کو ریلیف دینا ہوگا. وہاں قومی اسمبلی کے باہر سرکاری ملازمین کا جو دھرنا چل رہا ہے اتنا بڑا, آپ تو کہتے تھے 50 لوگ نکل آئیں گے میں استعفیٰ دے دوں گا, کہاں ہے وہ سارے دعوے والے. صاحب پاکستان تحریک انصاف کا اس کے اوپر کیا موقف ہے وفاق کی طرف سے, اور گورنر سندھ صاحب کے حوالے سے جو بھی اب تک بات ہوئی ہے وہ ایسی ہمیں لگتی ہے کہ جس میں معاملہ ریزالو ہونے جا رہا ہے, لیکن پھر اس کا ریبٹل جو سندھ حکومت سے آتا ہے وہ بالکل کلیئر ہوتا ہے, یعنی کہ معاملہ وہیں کا وہیں ہے اور یہ ایشو ریزالو نہیں ہونا. دیکھیں جی میں سمجھتا ہوں کہ اس پر آرڈیننس بھی جاری ہو چکا ہے اور پرائم منسٹر صاحب اس پر بالکل سنجیدہ ہیں اور یہ بننا بھی چاہیے. لیکن اس سے اگر کوئی آبادی متاثر ہوتے ہیں, ماہی گیر متاثر ہوتے ہیں, یا جن کی کوئی معروسی زمینیں ہیں جن کی, انہیں بالکل گورنمنٹ کو ان کو متبادل دینا چاہیے, لیکن جزیرے بننے چاہیے. یہ جزیروں پر آپ صاحب آپ دیکھیے گا ویب سائٹ وغیرہ پر, آپ دیکھیں ان جزیروں کا کیا حشر ہے. آپ باہر دنیا کے جزیروں کو دیکھیں اور ہمارے یہاں سوائے وہاں پر ٹوٹی ہوئی کشتیاں, بھینسیں, بکریاں, جھونپڑیاں, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے وہاں پہ. اگر وہاں ایک بہترین پروگرام گورنمنٹ دے رہی ہے تو واقعی اس کا بینیفٹ سندھ گورنمنٹ کو جائے گا. ہر چیز میں شک کرنا, ہر چیز میں قوم پرستی لے آنا, ہر سندھ ارے بابا سندھ پاکستان ہے, یہ کوئی الگ کنٹری تو نہیں ہے. یہ قوم پرست جو ہیں ان کی لاٹری نکل گئی. یہ ہماری اطلاعات کے مطابق کیا واقعی تارے نظر آنے والے حکومت کو ناصر حسین شاہ صاحب کہتے ہیں؟ انشاءاللہ اگر پیپلز پارٹی جیسی کرپٹ گورنمنٹ 12 سال ایک صوبے میں گورنمنٹ کر گئی, اور تقریباً جب سے 1972 یا 3 سے 30 سال لگ بھگ یہ کر گئے, تو پی ٹی آئی تو ان کے مقابلے میں بہت ایماندار ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اگر ہم انہیں دیکھیں, عوام فیصلہ کریں, پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی, پی ٹی آئی کوئی پریشر آپ کے اوپر کوئی پریشر بلڈ اپ نہیں ہوگا. یہ بالکل نہیں ہے, نہ کوئی ہمیں کوئی ایسی پرابلم ہے, اور بالکل ان کا حق بنتا ہے ایز اے اپوزیشن یہ جلسے بھی کریں. گجرانوالہ میں پاور شو بھی ہوگا اور بھی ریلیز اور پروٹیسٹ کا ذکر کیا جا رہا ہے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے حوالے سے. جی ظاہر ہے جب انہیں دونوں جماعتوں کو کوئی ریلیف نہیں ملا نیب سے یا ادھر ادھر سے, جس طرح پہلے این آر او ہو جاتے تھے اور انہیں موقع مل جاتے تھے, اب انشاءاللہ موقع نہیں, بالکل نکلے. اپوزیشن کو ہم ویلکم کرتے ہیں, پاکستان کی سڑکیں میدانیں پرائم منسٹر سر یہ جو تمام تر ادارے ہیں, نیب, ایف بی آر, ایف آئی اے, یہ تمام تر اداروں کے حوالے سے جو کچھ ایلیگیشنز اپوزیشن جماعتیں لگاتی ہیں, تو کیا وہ درست ہیں؟ میرا خیال ہے کہ وہ یہی کہتے ہیں نا کہ جی ایف آئی اے کیوں ہمیں گرفتار کر رہی ہے, کیوں پوچھ رہی ہے, یہ پیسے ہمارے پاس کہاں سے آئے, بغیر کاروبار کیے ہوئے ہم کتنے. لیکن آپ کو نہیں لگتا یہ ایف آئی اے اور یہ تمام تر ادارے میں جو لوگ کام کرنے والے ان کی بھی اکاؤنٹیبلٹی, اگر کہیں ذاتیات ہو رہی ہے تو بالکل غلط ہے. وہاں جو ادارے بیٹھے ہیں انہیں ایکشن لینا چاہیے. کسی ان کے خلاف کون ایکشن لے گا؟ وہ تو سب کا احتساب کر رہے ہیں نا, احتساب کا عمل دکھا رہے ہیں اپیرنٹلی. ان کا احتساب جو وہاں پہ بھی بلیک شیپس موجود ہے وہ کون کرے گا؟ وہ عدلیہ سے باہر نہیں ہے, پاکستان کی عدلیہ سے کوئی باہر نہیں ہے. اگر کوئی ادارہ نیب یا ایف آئی اے یا اینٹی کرپشن یا دیگر جو بھی ادارے بنائے کرپشن, اگر وہ کسی شہری کو, پاکستانی کو بلیک میل کر رہے ہیں تو کورٹیں کھلی ہوئی ہیں, بلائیں, نوٹس دیں انہیں. اور سر اگر انہی اداروں میں سے کوئی ادارہ کسی پاورفل کو سپورٹ کر رہا ہے, چلے کسی صحافی کی ایگزامپل لیتے ہیں, صحافی کو ملائن کر رہے ہیں, بلیک میل کر رہے ہیں, اس سچویشن میں کیا ہوگا؟ نہیں میرا خیال ہے کہ اور ایویڈنسز بھی موجود ہیں, یہ بالکل ان کے خلاف سخت کارروائی ہونی چاہیے. حکومتی پالیسی ایسی کوئی نہیں ہے. کوئی ادارے اگر اپنی طاقت کا غلط استعمال کر رہا ہے, کوئی ڈپٹی ڈائریکٹر یا جو بھی ہو,
تو میرا خیال ہے کہ سول سرونٹ ایکٹ میں کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ جہاں بھی یہ مس کنڈکٹ کے زمرے میں آتا ہے, جہاں پہ کوئی الٹرا وائرس ہوتا ہے, یعنی کہ اپنی پاور کا ایکسٹرا استعمال ہوتا ہے, یا بہت سارے اور کنڈیشنز ہوتے ہیں, تو یہ مس کنڈکٹ کا حصہ ہے جہاں پہ آپ کی نوکری جا سکتی ہے. تو یہ تمام در ایکٹ جو اپیرنٹلی ہیں, اس حساب سے ہمیں لگتا نہیں ہے انفارچونیٹلی یہ اپوزیشن کا کہنا ہے نہیں کہ صحیح ایکسرسائز ہو رہا ہے. میری گزارش یہ ہے کہ ہمارے جو پاکستانی شہری ہیں وہ اٹھیں, اپنے رائٹس کے لیے اٹھیں. اگر کسی کے ساتھ کہیں زیادتی ہو رہی تو ان کے اوپر ادارے موجود ہیں. اگر کوئی ادارہ نہیں سنائی تو سپریم کورٹ موجود ہے, ہائی کورٹ موجود ہے. اللہ کرے سارے اداروں ادارے اکاؤنٹیبلٹی, یہ اللہ کرے سارے ادارے پاکستان میں میرٹ کی بنیادوں کے اوپر فیصلے کریں, اور اللہ کرے ہر انسان کی اکاؤنٹیبلٹی ہو, ایک ایک شخص کی اکاؤنٹیبلٹی. کہیں ناجائز ہو رہی ہے تو میں اس کی بھی مذمت کرتا ہوں, نہیں ہونی چاہیے, جی بالکل نہیں ہونی چاہیے. سر آپ اس پہ کیا کہیں گے کہ یہ اکاؤنٹیبلٹی کا جو ایک عمل ہے, وزیر اعظم عمران خان صاحب کو اسی لیے بھی بہت پسند کیا گیا کیونکہ انہوں نے اکاؤنٹیبلٹی کا نعرہ لگایا اور اینٹی کرپشن کے اوپر انہوں نے بہت زیادہ فوکس رکھا. لیکن اپوزیشن کا یہ سٹانس ہم کانسٹنٹلی 2 سال میں دیکھ رہے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جو احتساب کرنے والے ہیں ان کا بھی احتساب ہونا چاہیے. کبھی نہال ہاشمی صاحب, کبھی کوئی نہ کوئی پولیٹیشین آ کے بات کرتا ہے. بہت سارے پولیٹیشینس کو تو پھر جو ہے کنٹیمپٹ بھی ان کے اوپر لگا ان کی اشتعال انگیز تقاریر کی وجہ سے, اور بہت سارے جو پولیٹیشینز ہیں ان کی اسٹیٹمنٹ کو سیریسلی بھی لیا گیا, اس پر بات بھی ہوئی, ڈیبیٹس بھی ہوئی. کیا کہیں گے؟ دیکھیں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے میرے خیال میں ریاست کا تصور. ریاست کا مطلب ہوتا ہے حاکم وقت اور اس سے متعلقہ ادارے, ان کی تمام کی سرپرستی اور ان کو اسکروٹنائز کرنے کی ذمہ داری حاکم وقت پہ ہوتی ہے. اس وقت خان صاحب اس وقت جس طرح تحریک انصاف کے حوالے سے بات کی جاتی ہے, میرے خیال میں اس کے لیے سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ انصاف کون کرے گا, انصاف کون کرے گا. عوام سے لے کر ہر ادارہ اس وقت جو ہے وہ سوالیہ نشان بنا ہوا ہے. عوام کے اپنے مسائل ہیں, اداروں کے اپنے مسائل ہیں. اگر آپ دیکھیں ایمانداری سے تو اس وقت جو اپوزیشن کا یہ کہنا ہے کہ جناب اس وقت تمام وسائل جو ہیں وہ ان کو دبانے کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, خواہ وہ احتساب کا ادارہ ہو, خواہ وہ دیگر ادارے ہوں, اور وہاں پہ پسند ناپسند کا ایلیمنٹ زیادہ آ رہا ہے. اس کی ایک زندہ مثال یہ ہے, کسی ایک ادارے میں آپ چلے جائیں, ایک چال لینے کی اپلیکیشن ڈمی ہوتی ہے جس کے اوپر پتہ نہیں ہوتا کہ کمپلینر کون ہے. آپ کے خلاف اپلیکیشن آئے گی, آپ جا کے اس سے سوال کرو گے اپلیکیشن کیا, مجھے اپلیکیشن دکھاؤ, وہ دکھائی نہیں جاتی, یہ دکھائی نہیں جاتی. یس, یہ قانون کے اگینسٹ ہے. سر یہ تو آپ ایک بتا رہے ہیں نا کہ جس کی یا تو پرسنل اس کا ایکسپیرینس ہوگا, یا وہ جانتا ہوگا, یا قانون جانتا ہوگا, یا اس نے آبزرویشن میں رہا ہوگا, یہی بات اس کو کمپلینٹ نہیں ہے. بیسکلی یہ ہوتا ہے کہ اپنے وسائل کا ناجائز استعمال ہوتا ہے, اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال ہوتا ہے. انہیں پتہ کوئی پوچھنے والا ہے ہی نہیں. اس وقت جس طرح عوام داد فریاد بنی ہوئی ہے نا, اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. آئی ایم ایف کی رپورٹ دیکھیں کہ 4.1 سے لے کر اب جو بے روزگاری ہے 5.4 پہ یا 4.5 پہ جاری ہے, ٹھیک ہے نا. بات یہ ہے کہ دیکھیں اس وقت سب سے بڑا سوالیہ نشان یہ ہے, بے شک یہ اپوزیشن اور حکومت کا مسئلہ ہے, لیکن اصل مسئلہ یہ عوام کا ہے. عوام کو جسٹس کہیں نہیں دکھ رہا, نہ اس کے مسائل حل ہو رہے ہیں. اس وقت اب دیکھیں عوام کو نئے مسئلے الجھایا جا رہا ہے. پی ڈی ایم اے کے حوالے سے جو تحریک چل رہی ہے اس نے بھی عوام کے مسائل کو اجاگر کرتے ہوئے, اس کو نعرہ بلند کرتے ہوئے اپنے مقاصد. عوام کے مسئلے کو کیا آپ کو لگتا ہے کہ واقعی عوام کا مسئلہ اجاگر ہوگا؟ کیونکہ ریلیز اور پروٹیسٹ سے عوام کو کیا اس سے ملے گا؟ سر دیکھیں یہ طریقہ ہے, یہ طور امتیاز میرے خیال میں تحریک انصاف نے سب سے زیادہ اپنایا. 22 سال کے اندر جو جدوجہد کی انہوں نے, اس میں اچھا یہ پہلے ایک نہیں, ٹھیک ہے, یہیں پہ سر روکیے گا اس کو. آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی حکومت کو یہاں پہ یہ جاتا ہے کہ انہوں نے ریلیز اور پروٹیسٹ, لیکن ان کے پاس اسٹرانگ ایجنڈا تھا. میں حکومت کی بات نہیں کر رہی ہوں. ایجنڈا کیا تھا؟ ایجنڈا اینٹی کرپشن, ٹھیک ہے, یہی تھا نا کرپشن کے حوالے سے. لیکن کتنے ڈیٹیل پوائنٹس ایجنڈا کے اوپر ہوتا تھا, اکاؤنٹیبلٹی, اس کے علاوہ جتنے بھی فورن ڈائریکٹ ان کے جو کچھ کانٹیکٹس تھے, اور ایک کمپلیٹ ڈیٹیل. اس دفعہ جب ہم اے پی سی میں دیکھ رہے ہیں انفلیشن کے ساتھ وزیر اعظم صاحب کو استعفیٰ دے دینا چاہیے, سمپل. دیکھیں ان کا جو ایجنڈا تھا, ان کا ایجنڈا دیکھیں ہم مانتے ہیں اس وقت فارن کی سطح پہ, بین الاقوامی سطح پہ خان صاحب کی شخصیت نے بڑا کام کیا. ان کے جو شاہ محمود کا حساب, چونکہ ان کا تجربہ آپ کو پتہ ہے ماضی میں کس کس سے وابستہ رہا, ایک منجے ہوئے آدمی ہے. لیکن اگر آپ در حقیقت دیکھیں, یہ پہلی جماعت تھی جس نے عوام کو پہلے دن سے تعبیر دکھائی, خواب نہیں دکھائے.
کہ اگر خواب ہوتے ہیں یار آنکھ کھل جائے گی کچھ اور نکلے گا. انہوں نے تعبیر دکھائی, ہر مسئلے کا حل دکھایا. آپ بتا دیں اٹھا کے جتنے نعرے جتنے ان کے موٹیو تھی. یہ آسان اتنا نہیں ہے, یہ جو ایڈمنسٹریشن آف پاورز ہے نا, یہیں پہ ہم اتنا الجھ گئے کہ یہ ادارہ وہ ادارہ. دیکھیں یہ آپ کو پہلے سوچنا چاہیے تھا کہ مجھے اگر دور حکومت ملے گا. زیادہ فینسیز اور فینٹسیز بہت زیادہ فینٹسیز میں رہی ہے, بہت زیادہ رہے. اس کی وجوہات دیکھیں, یہ واحد حکومت ہے جس میں ایک نئی وزارت بنی ہے. کون سی وزارت پریڈکشنز. اچھا, وہ ہے ہمارے شیخ رشید صاحب. وہ تو ہمیشہ سے ایسے ٹھیک ہے نا, میں ان کو نئی وزارت کا وہ کہتا ہوں. دوسرے اسٹاف آ جائیں, جیسے باجوہ صاحب نے کہا کہ جناب یہ جو ہے نا کرپشن سے بھرپور ہے. یعنی ایک اور چیز آ گئی کہ ان کا ہر نمائندہ جو ہے نا اپنی ذات میں ایک جج بنا بیٹھا ہے, منصف بنا بیٹھا ہے. بھائی عدلیہ ہے سامنے, موقع دو اس کو, لیکن ثابت کرو. خالی ان کو نعرے مت لگاؤ. دیکھیں کتنی افسوس کی بات ہے, ایک شخص کو مجرم سے ملزم ایک سیکنڈ میں آپ بنا دیتے ہیں. اس کا میڈیا ٹرائل ہوتا ہے, اس کی پوری فیملی ڈسٹرب ہوتی ہے, آخر میں نکلتا کیا ہے؟ یہ بات ماننے آخر میں والی نکلتا کیا ہے؟ یہ بھی بات ماننے والی جتنے بھی پاورفل اور انفلوئنشلز ہوتے ہیں ان کے اوپر ٹرائلز چلتے ہیں, آخر میں وہ بالکل بے قصور. میں یہی تو کہہ رہا ہوں, نکلتا کیا ہے, نکلتا کیا ہے؟ کوئی وہ شخص جس کے اوپر ثابت کرنا ہوتا ہے نا کسی نے بھی, اور اگر وہ کرپٹ نہ ہو تو بھی اس کو کرپٹ بنا دیا جاتا ہے. جی سر. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اس وقت جو ساری چیزیں چل رہی ہیں پی ڈی ایم کے جو جلسے ہیں پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے, اور آپ نے دیکھا ہوگا گوجرانوالہ میں کیا انہوں نے جو بالکل ہی نالائق گورنمنٹ اس وقت آ چکی ہے پنجاب میں, گرفتاریاں, بینرز اتارے جا رہے ہیں, کنٹینرز لگائے جا رہے ہیں, گرفتاریاں ہو رہی ہیں. 250 سے 300 لوگ گرفتار ہو چکے ہیں لاسٹ نائٹ. لوگوں کے گھروں پہ چھاپے پڑ رہے ہیں. یہ کچھ بھی کر لیں, مریم نواز نے نکل کے گوجرانوالہ جانا ہے. جاتی عمرہ کے اطراف میں کنٹینرز کی لائن لگی ہوئی ہے. صحیح ہے, اور یہ کہتے ہیں کہ ہم تو کسی کو کچھ نہیں کہہ رہے. اور کراچی بھی مریم نواز آئیں گی 18 تاریخ کو, جو کراچی میں جلسہ ہے اس میں بھی مریم نواز آئیں گی, اور آپ کو نظر آئے گا ایک نئی پاکستان مسلم لیگ نون نظر آئے گی کراچی میں. جب عوام باہر روڈوں پہ نکلی ہوگی ان کے استقبال کے لیے تو آپ کو نظر آئے گا. دیکھیں ہم یہ نہیں کہتے, آپ کہتے ہیں احتساب. ہمارا آج کوئی بندہ اندر نہیں ہے, شہباز شریف, حمزہ شہباز کے علاوہ سب اندر گئے. آج تک ان پہ کوئی پروف نہیں نکلا. سعد رفیق کے کیا پروف نکلا؟ رانا ثناء اللہ پہ آپ ہیروئن ڈال کے کیس ڈالتے ہیں, جج نے وہ کیس ہی بند کر دیا. آپ کہاں کھڑے ہوئے؟ عوام کو ریلیف دیں, چھوڑ دیں سب چیزوں کو. جی میں جو ہماری پی ٹی ایم جو ایک نئی پارٹی وجود میں آ گئی ہے, تینوں اب ایک ہی جھنڈے تلے انشاءاللہ الیکشن بھی لڑیں گے. 3 ارب روپے کے اثاث ہیں جی مولانا فضل الرحمان صاحب کے, بزنس بتا دیں ذرا وہ. ٹھیک ہے, اور پھر یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں کون پوچھے گا. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ رزاق باجوہ صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. بہت بہت شکریہ آپ کا فہد شفیق صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے پاکستان مسلم لیگ نون سے. بہت بہت شکریہ مرزا عالم بیگ صاحب, آپ نے بھی پروگرام میں شرکت کی. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ. گاڈ بلیس یو آل.